لا إله إلا الله محمد رسول الله. دنیا کی تاریخ میں جب بھی انصاف، شجاعت اور قیادت کا ذکر ہوگا تو ایک نام سب سے اوپر آئے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ وعلیکم السلام۔ وہ صرف حکمران نہیں تھا، وہ ایک سوچ تھا، ایک نظریہ تھا اور ایک انقلاب تھا۔ صلاح الدین ایک ایسا سپہ سالار جس نے اپنی تلوار سے نہیں بلکہ اپنے عدل سے، اپنے انصاف سے اور اپنی سیاست سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ وقت تھا جب بیت المقدس دشمن کے قبضے میں تھا، مسلمان بکھرے ہوئے تھے اور طاقت صلیبیوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے یہ سمجھوتا نائب التخت کے ساتھ کیا ہے، تمہیں کچھ کہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جہاں ایک شخص اٹھا اور اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ وہ نہ صرف جنگ میں ناقابل شکست تھا بلکہ اپنے دشمنوں کے دلوں میں بھی عزت پیدا کر گیا۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس کا نام آج بھی انصاف کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ سلطان معلوم؟ No. اللہ معنا۔ طبیعت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظمت صرف میدان جنگ میں نہیں تھی بلکہ اس کی بنیاد اس کے بچپن میں اس کی تربیت اور اس کے خاندانی ماحول میں رکھی گئی تھی۔ وہ ایک عام بادشاہ کے گھر میں نہیں پیدا ہوئے تھے بلکہ ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھلی ان کی جہاں علم، ایمان اور سادگی کو ایک بہت بڑی دولت سمجھا جاتا تھا۔ غزہ کے مظلوم مسلمان منتظر ہیں ہمارے۔ عالم اسلام سے امیدیں لگا رکھی ہیں ان مظلوم مسلمانوں نے۔ یہی وقت ہے کہ آپ ان امیدوں پر پورا اترا جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین۔ ان کا تعلق ایک کرد مسلمان خاندان سے تھا۔ مسلمانوں کی رگوں میں اتحاد بھر کے اس مقدس شہر یروشلم کو جابروں سے نجات دلاؤ گے۔ تمہارا نام یوسف تھا لیکن میں اس لیے کہ تمہیں اپنے مقصد کے ساتھ وفادار رہنا ہے اب تم کو دے رہا ہوں ایک نیا نام، صلاح الدین۔ اور ان کے والد نجم الدین ایوب تھے، ایک باوقار اور ایک نیک سیرت انسان تھے جو خود بھی علم اور سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جلد ہی ایک بہت بڑی فاطمی فوج غزہ کی طرف آ رہی ہے۔ جیسے ہی تم حملے کے لیے نکلو گے تمہارا سامنا ہماری فوجوں سے ہوگا۔ تم اس کا سامنا نہ کر سکو گے، اس لیے سوچ لو۔ جتنا ڈھول پیٹنا ہے اپنی طاقت کا پیٹتے رہو، لیکن جلد سب سے بڑی طاقت تمہاری طاقت کو کچل کر رکھ دے گی۔ کوئی غزہ پار کرتا ہوا پڑے گا اور مصر میں یوسف کی طرح تم فرعونوں کا نظام اور دماغ ٹھیک کر ڈالے۔ صلاح الدین ایوبی کے گھر کا ماحول ایسا تھا جہاں دنیاوی طاقت سے زیادہ اخلاق کو اہمیت دی جاتی تھی اور تلوار سے زیادہ کردار کو عزت دی جاتی تھی۔ بچپن سے ہی انہیں کھیل کود نہیں سکھایا گیا بلکہ انہیں یہ سکھایا گیا کہ کمزوری میں بھی صبر کرنا،
طاقت میں بھی انصاف کرنا اور دشمن کے ساتھ بھی اصول نہیں چھوڑنے۔ شہر کب خالی کرو گے؟ تو کیا ہے تمہاری شرائط؟ وعدہ کرتا ہوں میں کہ ہر فرد کو عیسائی علاقوں تک رسائی دی جائے گی، تمہاری عورتیں، بچے، بوڑھے اور تمہاری ملکہ، ہر روح کو، چاہے نائٹ ہو کہ فوجی، چاہے کوئی ہو۔ مجھے قسم ہے اللہ کی، کسی کو خراش تک نہیں آئے گی۔ عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین، صلاح الدین۔ شیر کوا، جن کا لقب شیر کوا تھا، ایک عظیم فوجی کمانڈر تھے جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو جنگ اور سیاست کی عملی تربیت دی، اور یہی وہ ماحول تھا جس نے ایک عام سے بچے کو ایک عظیم سپہ سالار اور ایک تاریخ ساز حکمران بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت جو نرمی، عدل اور حکمت نظر آتی تھی، وہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ گہری تربیت، پاکیزہ ماحول اور مضبوط خاندانی اقدار نتیجہ تھی۔ وقت تھا صلیبی جنگوں کا اور مشرق وسطی ایک بڑے سیاسی بحران سے گزر رہا تھا۔ اس وقت مصر پر حکومت تھی فاطمی خلافت کی، جو کمزور ہو چکی تھی، اندرونی اختلافات میں ٹوٹ چکی تھی اور درباری سیاست سازشوں سے بھری پڑی تھی۔ اس دوران شام میں ایک طاقتور حکمران آیا، نور الدین زنگی، جو چاہتا تھا کہ مصر کو اپنے زیر اثر لایا جائے تاکہ صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط اسلامی محاذ بنایا جا سکے۔ اور یہی وہ موقع تھا جب تاریخ نے صلاح الدین ایوبی کو مصر بھیجا۔ نور الدین زنگی نے اپنے سب سے قابل کمانڈر کو چنا، اسد الدین شیر کوا، صلاح الدین ایوبی کے چچا، اور ان کے ساتھ ایک نوجوان لیکن ذہین سپاہی تھا، صلاح الدین ایوبی۔ تمہاری چال بازی نے تمہیں نور الدین زنگی سے بچا لیا، لیکن مجھ سے نہیں بچ سکو گے تم کبھی۔ تمہارے استاد کا یہ قتل اعلان جنگ ہے۔ تلواروں کو دھار لگا لو، جوش کو آواز دو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جان لو کہ کل تم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں ہم، کیونکہ صلاح الدین بتا کے وار کرتا ہے ہمیشہ۔ یہ تینوں ایک مشن پر روانہ ہوئے، مصر میں فاطمی خلافت کو ختم کرنے اور وہاں اسلامی اتحاد کو قائم کرنے۔ مصر اس وقت اندر سے ٹوٹ چکا تھا، وزراء آپس میں لڑ رہے تھے، درباری طاقت کے لیے سازشیں کر رہے تھے، عوام بے بس اور پریشان تھی، اور صلیبی طاقتیں بھی مصر پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ فاطمی خلیفہ العزد الدین اللہ اصل میں صرف ایک علامتی حکمران تھا، اصل طاقت وزراء اور درباریوں کے ہاتھ میں تھی۔ مصر کے اندر اس وقت کئی طاقتور لوگ تھے، شاور جو بعد میں غداری کر جاتا تھا، زرگام طاقت کے لیے شاور کے خلاف تھا، فاطمی دربار کے مختلف درباری اور مختلف کمانڈر، یہ سب اپنی اپنی طاقت بچانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ جب شیر کوا اور صلاح الدین ایوبی مصر میں پہنچے تو انہوں نے موقع دیکھ کر قاہرہ میں اپنا قدم جما لیا اور وہاں پہلے سے موجود درونی لڑائی میں مداخلت شروع کر دی۔ شاور نے پہلے شیر کوا سے مدد مانگی تاکہ وہ زرگام کو ہٹا سکے، لیکن جب شیر کوا طاقتور ہو گیا تو شاور نے اپنا موقف بدل لیا۔ یہاں تاریخ کی سب سے بڑی چال نظر آتی ہے۔ شاور نے پہلے شیر کوا کو بلایا، پھر اس نے صلیبیوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیا تاکہ شیر کوا اور زنگی فوج کو نکالا جا سکے۔ یہ ایک بہت بڑی غداری تھی جو کہ مسلمانوں کے بیچ میں ہوئی، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صلیبیوں کو مصر کے اندر انٹر ہونے دیا۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت براہ راست کمانڈر نہیں تھے، لیکن وہ حالات کو گہرائی سے سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے یہ سمجھ لیا کہ صرف جنگ نہیں، سیاست بھی جیتنی ہوگی اور اتحاد کے بغیر مصر نہیں سنبھل سکتا۔ وہ اپنے چچا شیر کوا کے ساتھ رہ کر درباریوں سے بات چیت کرتے، مختلف گروہوں کو قائل کرتے اور فوج کے اندر اعتماد پیدا کرتے۔ آخرکار شیر کوا نے قاہرے پر مضبوط کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد فاطمی خلافت کمزور ہو گئی
اور مصر میں آہستہ آہستہ عباسی خلافت کی طرف رجوع ہوتی گئی اور اسلامی اتحاد کا راستہ کھل گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو متاثر کرنا شروع کیا۔ فوجی کمانڈر ان کی عقل کے قائل تھے، عوام ان کی ساگت سے متاثر ہوئی اور درباری بھی ان کی حکمت کو ماننے لگے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے آگے جا کر انہیں مصر کا اصل حکمران اور تاریخ کا عظیم فاتح بنایا۔ That's the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the Bill and Coo birds. مصر کی بادشاہت لینے کے بعد وقت تھا 1187 کا اور مشرق وسطی ایک بار پھر آگ اور خون کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ایک طرف تھا سلطان صلاح الدین ایوبی جو اب مصر اور شام کی متحد اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، اور دوسری طرف تھا صلیبیوں کا اتحاد جن کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے۔ یہ جنگ وہیں ختم ہوگی جہاں شروع ہوئی تھی، یروشلم۔ جب تک مسلم علاقے تمہارے قبضے سے آزاد نہیں ہو جاتے، نہ تو ہم رکیں گے اور نہ تمہیں چین سے رہنے دیں گے۔ مسلمان کیا آج تک قدس کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ سلجوقی تباہ ہو گئے، اناطولیہ زوال پر ہے۔ مسلمان ممالک کے ہر امیر نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، پارا پارا ہے مسلم امت، اور آپ القدس لینے کی بات کر رہے ہیں۔ القدس ہاتھوں سے نکل جانے کا خوف ہے نا، لیکن خوف تو مرنے سے پہلے ہی مار دیتا ہے لوگوں کو۔ جلد ہی مسلمان متحد ہو جائیں گے پھر اور جڑ جائیں گے مقصد سے، اور دوبارہ اسلامی ہلال القدس پر لہرا دیا جائے گا۔ کنگ آف جیروسلم اور ان کے ساتھ ایک خطرناک جنگی کمانڈر رینالڈ آف کیٹیلن جو مسلمانوں کے قافلوں اور مقدس مقامات پر حملے کیا کرتا تھا۔ یہ جنگ اچانک نہیں ہوئی تھی۔ رینالڈ آف کیٹیلن نے مسلمان قافلوں پر حملے کیے، حجاز کی طرف جانے والے تمام راستے غیر محفوظ بنائے اور یہاں تک کہ مکہ و مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دی۔ یہ سب چیزیں صلاح الدین ایوبی کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ انہوں نے اعلان کیا اب فیصلہ تلوار کرے گی۔ نہ ہی کوئی قوم کا فرق نہ زبان کا، ہم ایک ہی دین کے اور ایک امت کے فرزند ہیں۔ آج اس میدان میں صدیوں سے امت کی خاموش صفیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ آج ہم یہاں زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑیں گے، بلکہ اذان کو رکوا کے گھنٹیوں کی صدائیں بلند کی گئی۔ اس مقدس شہر قدس کو ایک بار پھر سے اسلام کے پرچم تلے متحد کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی صرف طاقت سے نہیں جیتتے تھے، وہ پہلے دشمن کو کمزور کرتے تھے۔ انہوں نے آخر کیا کیا؟ صلیبی فوج کو پانی کے ذخائر سے دور کیا، انہیں گرم اور خشک علاقے کی طرف لے گئے اور اپنے فوجیوں کو ایک اسٹریٹجک پوزیشنز میں بٹھا دیا۔ مقام تھا ہارنز آف ہاتن، تبریا کے قریب۔ جنگ کا آغاز یوں ہوا کہ صلیبی فوج تھکی ہوئی تھی، پانی ختم ہو رہا تھا، گرمی شدید تھی اور صلاح الدین ایوبی کی فوج تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی سورج اوپر آیا، مسلم فوج نے چاروں طرف سے گھیراؤ شروع کر
कर दिया। तीरंदाजी मुसलसल जारी थी और सलीबी फौज अंदर से टूटने लगी। रेनाल्ड ऑफ कैटिलन को पकड़ लिया गया और किंग गाय ऑफ जेरूसलम भी गिरफ्तार हो गया। सलीबी फौज मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। सलाहुद्दीन के सामने रेनाल्ड को लाया गया। कहा जाता है कि उसने मुसलमानों के खिलाफ शदीद जुल्म किए थे, अमन मुआहिदों को तोड़ा। सलाहुद्दीन ने उसके सामने पानी को रखा, लेकिन उसके बाद उसे इंसाफ के तहत सजा दी गई। वक्त आ गया है, ये इस्लाम की फौज है और यहाँ तुम कैदी हो। मैंने पानी तुम्हें दिया था, उसे नहीं। ये वो बदबख्त है जिसने हमारे नबी की तौहीन की और बायगुनाह लोगों का खून बहाया। तू एक गुनाहगार फितना है जो इंसानियत के चेहरे पर एक दाग है। तुझे न एक कतरा पानी मिलने का हक है, न एक सांस लेने का। ये लम्हा तारीख में बहुत ज्यादा मशहूर है। बैटल ऑफ हातिन के बाद सलीबी फौज की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। यरूशलेम तकरीबन गैर महफूज हो चुका था और पूरे खिते में सलाहुद्दीन अय्यूबी का असर बढ़ चुका था। ये वो जंग थी जिसने रास्ता बनाया बैतुल मुकद्दस की फतह के लिए। ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था जहां तारीख ने करवट ली और दुनिया ने पहली मर्तबा देखा हिकमत, सब्र और हिकमत अमली तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। बैटल ऑफ हातिन के तबाहकुन शिकस्त के बाद सलीबी रियासतें मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी थी। अब यरूशलेम अकेला रह गया था, कमजोर, बेसहारा और घबराहट में डूबा हुआ। शहर के अंदर मौजूद सलीबी हुक्मरान बैलन ऑफ इबैलन जानता था कि अब सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी भी वक्त शहर का मुआसरा कर सकती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मुहासरा शुरू किया। उनकी फौज ने शहर के गिर्द मुकम्मल घेराव कर लिया, रास्ते बंद कर दिए और अंदर आने और बाहर जाने का हर रास्ता रोक दिया। शहर अब कैद था। सब लोग समझ रहे थे कि अब खून बहेगा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी का फैसला मुख्तलिफ था। उन्होंने ऐलान किया, हम इंसाफ करेंगे, जुल्म नहीं। ये वो लम्हा था जिसने दुश्मन को भी हैरान कर दिया। शहर के अंदरूनी हालात ये थे कि खुराक खत्म हो रही थी, पानी कम हो रहा था, आवाम बेखौफजदा थी और फौज कमजोर पड़ रही थी। बैलन ऑफ इबैलन जानता था कि मज़ाहमत ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। बैलन ऑफ इबैलन ने सलाहुद्दीन के साथ बात करने का फैसला किया। वो शहर के बाहर आया, बातचीत शुरू की। उसने कहा, हम शहर छोड़ने के लिए तैयार हैं, बस हमारी जानें महफूज रहें। ये वो लम्हा था जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को इमोर्टल बना दिया। वो चाहता तो पूरा शहर तबाह कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा, जो लोग अमन से निकलना चाहते हैं वो आजाद हैं। ये सुनकर सलीबी रहनुमा भी हैरान रहे। शहर कब खाली करोगे? तो क्या है तुम्हारी शराइत? वादा करता हूं मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े और तुम्हारी मलिका, हर रूह को, चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो। मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपका शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। तो ठीक है, तुम्हारे हवाले करता हूँ यरूशलेम। सलाम अलैकुम। आप पर भी सलामती हो। आपके लिए क्या है यरूशलेम? सब कुछ। गए। शहर की फतह 1187 में हुई और फिर वो दिन ना आया जब बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि कोई मैस स्लॉटर नहीं हुआ, चर्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, औरतों और बच्चों को महफूज रास्ता दिया गया और आम शहरियों को अमन दिया गया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने तलवार नहीं लहराई बल्कि इंसाफ और अमन को कायम किया।
اور اس لیے آج بھی تاریخ کہتی ہے یہ فتح نہیں تھی، یہ انسانیت کی جیت۔ بیت المقدس کی فتح نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، صلیبی طاقتیں خاموش ہو چکی تھیں اور یورپ میں ایک نیا طوفان اٹھنے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد شروع ہوئی صلاح الدین وی ایس رچرڈ دا لائن ہارٹ کی عظیم جنگ۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپ میں ہلچل مچ گئی تھی، صلیبی ریاستیں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن ایک شخص ابھی بھی باقی تھا جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھا، کنگ رچرڈ آف انگلینڈ، جسے دنیا جانتی ہے رچرڈ دا لائن ہارٹ۔ رچرڈ ایک عظیم جنگی بادشاہ تھا، وہ آیا تھا صلیبی طاقت کو قائم کرنے کے لیے اور بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے۔ اس کے ساتھ یورپ کی بہترین فوج تھی۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی تھے، وہ اب صرف جنگی کمانڈر نہیں تھے، وہ ایک مکمل ریاست کے حکمران تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ساحلی علاقوں کی حفاظت کو مضبوط بنا دیا، سیلانی لائنز کو کنٹرول کیا اور فوج کو مسلسل متحرک رکھا۔ رچرڈ نے ساحلی علاقوں سے حملہ کیا اور دونوں فوجوں کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئیں۔ یہ ایک شدید جنگ تھی۔ رچرڈ نے سخت حملہ کیا، صلاح الدین نے حکمت عملی سے دفاع کیا۔ کوئی فیصلہ کن فتح نہ ہوئی، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کی طاقت کو تسلیم کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے ایک چیز کو نوٹس، دونوں دشمن تھے لیکن ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے رچرڈ صلاح الدین کی حکمت کے قائل تھے اور صلاح الدین رچرڈ کی بہادری کا احترام کرتے تھے۔ جنگ کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی شروع ہوئی، شرائط زیر باعث آئیں، یروشلم واپس لینا، قیدیوں کا تبادلہ اور امن معاہدہ۔ آخرکار ایک معاہدہ ہوا، اس کے تحت یروشلم مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ عیسائی زائرین کو شہر آنے کی اجازت ملی۔